بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مقبوضہ وادی کو مسلسل ماورائے عدالت قتل، گرفتاریوں اور تشدد کا سامنا ہے۔ 2 سال پہلے مودی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے ریاست کا درجہ چھین لیا تھا۔ اس موقع پر مودی سرکار نے متنازع اقدامات کے خلاف مزاحمت روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا غیر انسانی استعمال کیا۔ مقبوضہ وادی میں مظاہرے روکنے کے لیے ہزاروں اضافی فوجی اہلکار وادی میں پہنچائے گئے۔ وادی کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے۔ چند ہی روز میں ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ وادی میں مظالم دنیا سے چھپانے کے لیے انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی، جبکہ مقامی اخبارات کی اشاعت روک دی گئی۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر بھارت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردوان نے دورہ پاکستان کے دوران پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جبری پالیسیوں سے نہیں بلکہ انصاف کے ذریعے ممکن ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی اور جموں اور کشمیر کو بھارت سے ایک الگ ملک قرار دیا۔ بی بی سی، ٹی آر ٹی، الجزیرہ، فرانس سمیت امریکی اور برطانوی اخبارات نے اس وقت کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائی جبکہ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ کی مکمل بندش تھی۔ بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر ہونے کے بیانات دے رہی تھی، لیکن عالمی برادری نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ ترکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ منتقلی کے منتظر افغان شہریوں کو اپنا امیگریشن پروسیس مکمل ہونے تک کسی تیسرے ملک میں، جس میں ترکی بھی شامل ہے، قیام کرنا ہوگا، جس میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ امریکہ کے اس بیان میں ترکی سے مشورہ کیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ ترکی بھی درخواست گزاروں کے لیے ایک عبوری مقام یا جگہ ہوگا۔ ترکی کا کہنا تھا کہ ترکی کے پاس پناہ گزینوں کے ایک اور بحران کا سامنا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ترکی نے کہا کہ امریکہ ان لوگوں کو طیارے کے ذریعے براہ راست لے جا سکتا ہے۔ ترکی تیسرے ملک کی بین الاقوامی ذمہ داریاں قبول نہیں کرے گا۔ ترکی دوسرے ملکوں کو اپنے قوانین سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو اہلکاروں کا انخلاء 31 اگست کو مکمل ہو رہا ہے، جبکہ میڈیا اطلاعات کے مطابق جولائی کے آخر تک 95% غیر ملکی اہلکار اپنے ملکوں کو واپس جا چکے ہوں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کابل میں اپنے سفارتخانے کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کرے گا، جبکہ کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تحفظ کے لیے ترکی اپنے فوجی تعینات کرنے کا اشارہ دے چکا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے کہا ہے کہ وہ ترکی سمیت کسی بھی غیر ملکی اہلکاروں کی ایئرپورٹ پر موجودگی کو غیر ملکی مداخلت سمجھتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ امریکہ نے امریکی اور نیٹو فورسز کے افغانستان میں قیام کے دوران مترجم، ڈرائیور اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے افغان شہریوں کے ان کے تحفظ کے پیش نظر انہیں اور ان کے خاندانوں کی امریکہ میں منتقلی اور امیگریشن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امیگریشن سے متعلق پہلی کیٹیگری میں آنے والے افغان باشندوں کی منتقلی اگست میں مکمل ہونے کا امکان ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری میں شامل افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں اپنا امیگریشن پروسیس مکمل ہونے کا انتظار کریں، جس میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تیسرے ملک کے آپشن میں ترکی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ ماضی میں غیر ملکی فورسز کے لیے خدمات
سر انجام دینے والے افغان شہری اگر اپنی وفاداریاں اپنے ملک کی جانب منتقل کر لیتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ طالبان نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان مستقبل کی حکومت میں لائنز شیئر یعنی بڑا حصہ چاہتے ہیں۔ طالبان نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے، ہم نے خلیل زاد کی باتیں سنی لیکن ہم ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو لوگوں کے اسلامی جذبات کے مطابق ہو۔ ہم طاقت کی اجارہ داری یا اقتدار میں شراکت داری نہیں چاہتے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، ہم نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، قوم اب تھک چکی ہے۔ اب یہاں ایک مکمل اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس حکومت میں سب افغانوں کو شریک کیا جائے گا۔ زلمے خلیل زاد نے کہا تھا کہ اس وقت طالبان عسکری صورت کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کی حکومت میں لائن شیئر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ تقریباً ایک سال پہلے دوحہ قطر میں امریکی حمایت سے شروع ہونے والے امن مذاکرات میں طالبان اور افغان حکومت ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان متنازعہ اور خفیہ مذاکرات کے اصل منصوبہ ساز زلمے خلیل زاد ہی تھے۔ صدر اشرف غنی اور ان کی حکومت کو ان مذاکرات سے الگ رکھا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں نومولود بچے نے پیدائش کے فوراً بعد ڈاکٹر کا فیس ماسک نوچ لیا۔ ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ پر گائناکالوجسٹ کے اکاؤنٹ سے ایک حیران کن تصویر شیئر ہوئی جس میں نومولود بچے نے ڈاکٹر کا فیس ماسک کھینچ رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر انٹرنیٹ صارفین حیران رہ گئے اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل بھی ہو گئی۔ دبئی میں قائم کیے جانے والے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر فائق IVF میں بطور ماہر گائناکالوجسٹ کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پیدائش کے بعد بچوں کو گود میں لے کر ان کے ساتھ تصاویر لینا بہت اچھا لگتا ہے، جسے میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے قبل ہاسپٹل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ والد کی خواہش پر پہلے ایک بچے کو گود میں لے کر تصویر لی اور جیسے ہی دوسرے نومولود بچے کو گود میں اٹھایا تو اس نے میرا ماسک کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی تصویر آئے گی یا پھر کوئی نومولود بچہ ایسا رد عمل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے نے پیغام دیا ہے کہ جلد ہمیں فیس ماسک سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نومولود کی خواہش ہے کہ دنیا ایک بار پھر آزاد ہو اور انسانوں کو فیس ماسک سے نجات مل جائے۔ دوستو، ایک طرف تو پوری دنیا میں لوگ بھوک میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف برانڈڈ کمپنیاں اپنے چونچلوں میں مبتلا ہیں۔ مشہور زمانہ لگژری برانڈ لوڈین نے چند روز پہلے ایک نئی ڈیزائنر ڈانگری اوور آل متعارف کروائی ہے جس پر جگہ جگہ رنگ کے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس کی قیمت بھی 620 برطانوی پاؤنڈ یعنی 1.25 لاکھ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مزدور نے سارا دن رنگ و روغن کرنے کے بعد ابھی کام سے فارغ ہو کر یہ ڈانگری اتاری ہے۔ اس پر معیاری رنگ سے جگہ جگہ سفید اور نارنجی دھبوں کے علاوہ کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑنے اور گھسنے کے نشانات بھی لگائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس ڈیزائنر ڈانگری کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن لوڈین کمپنی اسے بڑے فخر کے ساتھ آن لائن فروخت کر رہی ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی بڑے برانڈ نے پرانی اور گندی نظر آنے والی کوئی چیز مہنگے داموں میں فروخت کے لیے پیش کی ہو۔ گزشتہ ماہ گوچی بھی ایسی ہی ایک میلی کھچیلی پینٹ متعارف کروا چکا ہے۔ گزشتہ 20 برس میں آب و ہوا میں شدت کے بعد آفتوں کی تعداد 7,000 سے زائد تھی، جس میں مرنے والوں میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ جرمن واچ نامی ادارے آب و ہوا میں تبدیلی سے متاثر ہونے والی فہرست میں پاکستان کو پہلے 5 ممالک میں شامل کیا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 20 برس میں 7,348 ایسی قدرتی آفات رونما ہوئی ہیں جو موسمیاتی شدتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔
ان میں 12 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں پاکستان کا 5واں نمبر تھا۔ پاکستان میں 2005 کے زلزلے، 2010 کے سیلاب اور 2015 کی ہیٹ ویو میں سب سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ موسمیاتی شدت اور آفات 21ویں صدی میں جہنم کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب سیاسی اور تجارتی رہنما موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سیارہ زمین کروڑوں افراد کے لیے ناقابل رہائش جہنم بن جائے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا ممالک کے لگ بھگ 125 ملین بچے کورونا کی وبا کی وجہ سے اپنی ابتدائی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ ابتدائی تعلیم کی عمر تقریباً 3.5 سے 5 سال کی ہے، جب وہ نرسری اور اس سے قبل کی کلاسوں میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہت سے والدین کا کہنا تھا کہ وہ وبا مکمل طور پر خاتمے کے بعد ہی ان کو پری اسکول کی کلاسوں میں بھیجنا چاہیں گے۔ غریب ممالک میں چھوٹے بچوں والے خاندانوں کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک نے روزگار سے محروم سعودیوں کے لیے چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے 50,000 ریال تک کے قرضے فراہم کرنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ یہ فنڈ سعودی عرب کے ایسے شہریوں کو دیا جائے گا جو کسی نہ کسی پیشے یا ہنر میں دسترس رکھتے ہوں اور اپنا کام مہارت سے خود کرنا چاہتے ہوں۔ یہ قرضے غیر سودی ہوں گے۔ قرضے کا امیدوار سعودی شہری یا سعودی اولاد کی ایسی ماں ہو جو باقاعدہ اقامے پر ملک میں رہ رہی ہو۔ امیدوار کی عمر 18 سے 60 برس تک ہونی چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔